बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गाज़ा में गासिब सेहूनी इजरायली जारियत को 2 साल हो चुके हैं और इन 2 साल के अरसों में 75,000 से ज़ायद जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन इस दौरान हमने देखा था इन 2 सालों में कि इजराइल ने शाम में भी लबनान में भी हमले किए। हाल ही में हमने देखा कि ईरान के साथ जो उसने जंग शुरू की थी और उसमें बदतरीन उसको शिकस्त हुई थी, जो उसकी धुलाई हुई थी, वो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया था। और उसके बाद जो इजराइल की एक कहेंगे कि साजिश है, वो रुकती हुई नज़र नहीं आई है। गुज़िश्ता रोज़ जो है इजराइल का दोहा पर हमला यकीनन दोहा की जो कतर की मुल्की सॉवरेनिटी है उसके ख़िलाफ़ है। और दोहा जिसे एक बड़ा एक अहम मतलब मिडिल ईस्ट में एक किरदार हासिल है, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर है जो इलाकाई तनाज़ात का जो हल बड़े अच्छे तरीके से निकालता है। और इसी हवाले से हमास का जो डेलीगेशन था वो वहाँ पर मौजूद था और एक डायलॉग भी चल रहा था। लेकिन इज़राइल का जिस तरह से ये बुज़दिलाना कार्रवाई है उसकी तो पूरी आलमी बरादरी ने सख्त मजम्मत की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ अमीर कतर को फ़ोन करके इज़हार यकजहती की मजम्मत की, बल्कि उनको हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इसी तरह पाकिस्तान भी मजबूती के साथ दोहा की अमन सलामती के साथ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है सामने है। UN की सलामती कौंसिल का जो है हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। और अब जो अपडेट है यकीनन वो भी नाजरीन की निगाहों से गुजरी होगी कि यमन में भी इजराइल ने ड्रोन हमला किया है। ये तो तमाम सूरत हाल है, इस पर तो हम बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो माजी की सूरत हाल से कितनी मुख्तलिफ है। लेकिन कुछ सवालात हैं जो यकीनन गौर तलब है और उस पर हम हमेशा बात भी करते रहें कि इज़हार यकजहती मजम्मत ये सब चीज़ें तो सही हैं, लेकिन कब तक इज़राइल को जो आलमी दुनिया है वो इस तरह से सिर्फ मजम्मत करती रहेगी। क्योंकि इज़राइल जिस तरह कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, जिस तरह जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, जिस तरह अमन व सलामती के लिए वो ख़तरा बन चुका है और जिस तरह अरब ममालिक के बिलखसूस वो ख़तरे की एक जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रहा है, इस पर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूँ, मेरे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अकमल शहजाद घुम्मन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, मलिक मंजूर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार। तीनों मेहमानों को वार्म वेलकम कहती हूँ मैं। गजनफर साहब, यकीनन सूरत हाल तो बड़ी संगीन है। सबसे पहले तो हम दोहा के वाले से बात कर लेते हैं कि दोहा का किरदार बड़ा ही मुनफरिद रहा है और जिस तरह मैंने पहले बात की कि बड़ा ऑनेस्ट ब्रोकर रहा है। इस पे यकीनन जो डिबेट चल रही है कि इज़राइल ने ये हरकत क्यों की है और इससे पहले भी जो है वो हमेशा एक साजिश रचाता रहा है। और अरब ममालिक में अब हम जो पहले जैसे बात करते थे कि उसका जो है अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यकीनन ईरान के बाद कतर, सूरत हाल तशवीशनाक है। जी शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोहा, जिस तरह आपने दोहा के कंडक्ट की और करेक्टर की और उनकी एफर्ट्स की बात की, तो वाकई वो एक अपने आप को एक पीस ब्रोकर के तौर पे उन्होंने उस छोटी सी किंगडम ने पेश किया है। आपको पता है कतर का साइज जो है मेरे ख्याल लाहौर के साइज से भी छोटा होगा। जी। तो उन्होंने अपनी एफर्ट्स ऐसी की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमेरिका का जब प्रोसेस सारा पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान का शुरू हुआ, तो उसका अल्टीमेट एंड जो है दोहा पे भी हुआ था। और वहाँ पे जो आजकल फितना ख्वारिज की हुकूमत है, इंटरिम हुकूमत जो है, इन लोगों ने वहाँ पे अपना एक ऑफिस भी खोला था और वहाँ ही डील साइन हुई थी। अब ये आपने इससे अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वो अमन की राह जो है वो हमवार करते रहे हैं। और ये भी जो आपने अभी हमास के जो ऊपर जो लीडर अपना रहनुमाओं के ऊपर और पीस टीम के ऊपर जो हमला हुआ है, इसमें भी अब इसमें सबसे बड़ी बात जो अहम बात ये है कि इसमें बातचीत उसी फार्मूले पे हो रही थी जो फार्मूला अमेरिका ने सजेस्ट किया था, जी। जिसको आप ट्रम्प फार्मूला कहते हैं, जिसका ताल्लुक इजरायली सोल्जर्स को रिलीज करने से था और उसके साथ साथ हमास अपना जो वहाँ पे कैदी इजराइल के पास है उनको रिलीज करने से था। और ये चीजें जो थी इसके ऊपर एक मोडालिटी पे ऊपर जो है बहस होनी थी। और उसके साथ साथ एक और चीज जो इसराइल को और इस किस्म के हवारियों को चुभती है वो है अल जजीरा। और अल जजीरा का करैक्टर और वो सच्चाई और हकीकत पे बेस करके, और आपको पता है कितने सारे अल जजीरा के नुमाइंदे जो है वो वहाँ पे इसराइल के अंदर कत्ल कर दिए गए। उसके साथ साथ अपने इंट्रोडक्शन में 1,60,000 जो फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया और जो जारी है। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट अपना हेडिंग उठा के पढ़ें कल की, वो ये कहती है कि जी इजराइल जो है उसने अपना ऑर्डर कर दिया है कि जी आप गजा को अपना खाली कर दें, अब हम एक टोटल ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। और ठीक है उसके सर। साथ साथ इन तमाम चीज़ों के साथ साथ
یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور نیتنیاہو جیسے اپنا جو وہ ایک بہت بڑا بدماش بنتا ہے اور جو جینوسائیڈ کا مجرم ہے، جس کو آئی سی جی نے کہا کہ یہ بچر آف جینوسائیڈ ہے۔ جی سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ملک منظور صاحب، دوحہ میں ڈیلیگیشن موجود تھا اور یقیناً یہ نیگوسیشن چل رہی تھی، لیکن ایسے میں، اور اسرائیل کو بھی پتہ تھا، لیکن ایسے میں اسرائیل کا حملہ کرنا، مطلب یہ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، وہ کسی بھی طرح کوئی ڈائلاگ نہیں چاہتا، کسی بھی طرح کا امن نہیں چاہتا، وہ صرف اور صرف جنگ چاہتا ہے، اور وہ جنگ جو ہے وہ اب مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، دوحہ پہ جو اسرائیل کا حملہ ہے، ایک تو یہ کہ بین الاقوامی مروجہ جو قوانین ہیں انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزی ہے، اور ایک اسٹیٹ ٹیررزم، ایک ریاستی دہشت گردی ہے۔ دیکھیں، قطر ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جو اس کی سلامتی ہے، اس کو وائلیٹ کیا اسرائیل نے، اور یہ دیکھیں مشرق وسطی میں ایک نیا بحران اسرائیل نے پیدا کر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو جتنا پیس پروسیس سے ریکنسلیشن ہے، اس کا ہمیشہ ایک سپائلر کا رول ہے اسرائیل کا، اور اس کے جو جہریز پسندی اور توسیع پسند عزائم ہیں، تو صرف اس ریجن کی نہیں بلکہ ایک عالمی برادری کی بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب جس طرح آپ نے انیشل ریمارک میں بڑا درست کہا کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ کی حد تک عالمی برادری کا ایک رسپانس رہے گا، اور کیا واقعہ عالمی برادری جو ہے اسرائیل کی کھلا مکھلا ریاستی دہشت گردی اور جہریز پسندی کو عملی طور پہ روکنے میں کوئی کامیاب ہوگی، کوئی ایسا ایک سٹانس آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو امت مسلمہ جو ہے، کیا وہ ایک مشترکہ سٹانس لیں گے اور حکمت عملی اختیار کریں گے اس وقت، کیونکہ سب سے بڑا ایک یعنی کہ اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے بیٹوین جو امت مسلمہ کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ قطر کے ساتھ ہمارے بہت دیرینہ تعلقات ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے امیر قطر سے جو گفتگو کی، ان کے ساتھ مکمل ایک سالیڈرٹی شو کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو قطر کی خود مختاری ہے، سلامتی ہے، پاکستان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور یہ ہمارا ایک اسٹیٹک ایک سٹانس ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ان کا ایک اس طرح کے جو ان پرووکڈ بلا اشتعال جو اس طرح کے ان کے حملے ہیں، اس سے مشرق وسطی میں ایک بہت زیادہ کشیدگی جو ہے دلوں میں بڑھ سکتی ہے، اور ایک بحرانی کیفیت جنم لے سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطی میں اس وقت جو قیام امن کی کوششیں، اس کو ہمیشہ اسرائیل نے جو ہے وہ سبوتاژ کیا ہے، اور قطر کا رول اگر دیکھیں نا بین الاقوامی سطح پر، تو بہت ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قطر کی قیادت نے ہمیشہ سٹیبلٹی اور پیس کی بات کی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو تنازعات ہیں ان کو پیسفلی امیکیبلی حل کیا جائے اور ایک ریکنسلیشن کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اب دیکھیں امت مسلمہ جتنے بھی سعودی عرب ممالک ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اس طرح کی جو کشیدگی ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے اور امن کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور جس طرح آپ دیکھیں نا یورپی پارلیمنٹ کے بہت سارے ارکان پارلیمنٹ ہیں جن میں ٹیلی ویژن میں دیکھ رہا تھا، جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل پہ معاشی اور سفارتی پابندیاں لگائی جائیں۔ تو ایک تو یہ بہت ایک بڑا واضح میسج اب یورپ کے ممالک بھی دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں یورپی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ ریکگنائز کیا ہے، ان کا جو سٹانس ہے آپ دیکھ لیں، فرانس کا دیکھ لیں، اسپین کا دیکھ لیں، بہت سارے، اور چیک ریپبلک، بہت سارے ممالک ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو کھلا بکھلا ایک دہشت گردی ہے اسرائیل کی، مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا عالمی سطح پر، کہ ورس کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غزہ میں معصوم بچے اور خواتین اور وہ لوگ جو بالکل انوسنٹ ہیں، اور ہسپتالوں پہ حملے، اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ان لوگوں کا جو قتل عام ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو ایک تو بڑے پیمانے پہ روکنے کی ضرورت ہے، اور ایک مشترکہ ایک ایسا سٹانس OIC کو بھی دیکھیں ایک بہت ایک دلیرانہ موقف اختیار کرنا چاہیے، اور ایک بہت واضح باشکاف الفاظ میں میسج دینا چاہیے تاکہ اس طرح کی جو جہریز پسندی ہے وہ روکنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں دوحہ پہ یہ جو حملہ ہے اس سے بہت زیادہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ وہاں معصوم لوگوں سے، اور دیکھیں آپ ان کی جو قیادت ہے حماس کی، اس کو نشانہ بنانے کے، اور اس میں بھی مکمل طور پہ ناکام ہوئی آپ نے دیکھا ہے، لیکن اس آڑ میں ایک ملک کی سلامتی سے آپ نے کھیلا ہے، اور یہ وہ جرم ہے جو بالکل قابل مذمت کے ساتھ ساتھ بالکل ناقابل معافی ہے۔ گومن صاحب، موجودہ صورتحال ماضی کی صورت اتنی مختلف ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت جو قطر پر حملہ ہوا ہے اس کے امپلیکیشنز کو فوکس کرنا کتنا ضروری ہے؟ شادیہ صاحبہ، آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت اسرائیل کے اقدامات ہیں حالیہ دنوں میں، وہ اس کی جو اٹموسٹ فرسٹریشن ہے اس کو شو کرتے ہیں۔ آپ دوسرا یہ دیکھیں کہ جب کانفلکٹ اپنی پیک پہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ سے غلطیوں کا بھی امکان زیادہ ہوتا ہے۔
اب اس کا امپیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ خلیج کے ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قربت ہے امریکہ سے وہ بحرین کی ہے، قطر کی ہے، اور قطر کا جو قطر میں سب سے بڑا جو فوجی اڈہ ہے امریکہ کا وہ بھی مڈل ایسٹ میں وہیں موجود ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے دنوں میں چند مہینے پہلے صدر ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دوروں پہ آئے تھے تو قطر کی حکومت نے بہت لیوش قسم کا، بہت اعلیٰ قسم کا انہیں طیارہ بھی گفٹ کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میرے پہلے جو سینئر پینلسٹ ہیں انہوں نے بات کی کہ قطر نے اپنی ایک کریڈیبلٹی دنیا کے ممالک میں بنائی ایک پیس بروکر کے طور پہ۔ اور میں آج واشنگٹن پوسٹ میں ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کا ریویو پڑھ رہا تھا تو اس نے یہ لکھا کہ وہ خود مل چکا تھا ان سے جو حماس کے وہاں نیگوشیٹرز ہیں، مذاکرات کار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کا سیکیورٹی کا بہت بڑا ان کے کوئی حالہ نہیں تھا، ہاں موبائل ہمیں جمع کرانے پڑے لیکن وہ بڑے پیسفل اور اچھے طریقے سے بات آئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ بار بار میرے ذہن میں آتا تھا کہیں حملہ نہ ہو جائے، لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ جو دوحہ ہے، جو قطر ہے، یہ ایک محفوظ جگہ ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ اس حملے کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو اسرائیل نے وائلیشن کی ہے اس نے ایک جو دنیا میں ایک تاثر ہے کہ آپ یہ ایک پیسفل جگہ ہے اور کسی انڈیپینڈنٹ ملک کی ٹیریٹری میں آپ اس طرح، اور قطر کی تو کوئی ایسی مثال بھی ماضی میں نہیں ہے۔ حالانکہ اسرائیل جس طرح کی روگ بدماش یا ایک کن ٹوٹا سٹیٹ کی وہ شکل اختیار کر چکا ہے، وہ شام، لبنان یا جو آپ نے دیگر ہمسائے ہیں، جس طرح ایران پہ انہوں نے پچھلے دنوں میں حملہ کیا، لہذا خود جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا کہ آئی ایم سو مچ انہیپی اباؤٹ دا ایکٹ آف اسرائیل، تو یہ آگے چل کے جس طرح فلسطین کے معصوم لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اس کا یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ثمر نکلے گا۔ سر غضنفر صاحب، اب یقیناً ہم امریکہ اور قطر کے تعلقات پہ گھمن صاحب نے بات کی، اب عرب ممالک کی طرف سے کس طرح کا دباؤ ایکسپیکٹ ہے؟ اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں دوحہ کے حوالے سے، تو یہ حملہ بہت سیریس اس کو جو ہے اس وقت لیا جا رہا ہے۔ محمد بن سلمان کی جانب سے بھی بات کی گئی ہے، دیگر جو عالمی برادری ہماری چین ہے، فرانس ہے، تمام ممالک کی طرف سے آ رہا ہے۔ بات کی جا رہی ہے کہ معاشی پابندیاں لگائی جائیں، سفارتی پابندیاں لگائی جائیں اسرائیل کے ساتھ۔ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سر اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس حملے کے بعد یہ جو سفارت کاری کے دروازے یہ بند ہو گئے؟ شازیہ، کچھ تو وش لسٹ ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، او آئی سی کا کردار کیا ہونا چاہیے، دنیا کے ملکوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، یا کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ حقائق ہیں جن کو آپ گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جس کو ایک سیاسی زبان میں یا ایک آپ فورن پالیسی لینگویج میں کہیں تو آبٹیننگ انوائرمنٹ بھی اس کو آپ کہتے ہیں، وہ کیا ہیں اور کیا وہ تبدیل ہونے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں ایک اصول طے ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جہاں پہ جی آپ کو اپنے ملک کا انٹرسٹ جو ہے اگر آپ نے حل کرانا ہو یا آپ نے کسی بھی ملک نے کچھ کرنا ہو تو وہ بات چیت نہ کرے، بات چیت کرتا ہے، اگر نہیں مانتا وہ ملک تو وہ گولہ اٹھائے اور میزائل اٹھائے اور اس ملک کے اوپر مار دے۔ اور اس کی ریفلیکشن آپ نے دیکھ لی اس نئی پالیسی کی، جس کو نیو نارمل آپ کہیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، اسرائیل نے غزہ کے اوپر لوگوں کو مارنا شروع کیا، انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا۔ تو ایک تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں اسی پالیسی کی کنٹینیوٹی رہے گی، کیونکہ اسرائیل جو ہے اٹس ناٹ اے ٹرسٹ وردی نیشن، وہ بدماشوں کا اور زیونسٹ لابی کا اور زیونسٹ ٹیررزم کا ایک گروپ ہے جو بنیادی طور پہ مذہبی کرمنالٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور زیونسٹ میں شروع میں نیتنیاہو نے عملیک کوٹ کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے کردار کو پورا کرنے، آبجیکٹو کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو ماریں گے، مردوں کو ماریں گے، جانوروں کو ماریں گے اور مویشیوں کو ماریں گے۔ یہ ان کی فلسفی ہے، تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی آئے گی تو مجھے نہیں لگتا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہ جو مستقبل کا جو رائے عمل آ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، وہ مکمل ہوگا۔ اب دنیا میں 3 طاقتیں ہیں جو کچھ رول پلے کر سکتی ہے۔ امریکہ ہے، دوسری چائنا اور رشیا
جی۔ چائنا اور رشیا اگر چاہیں تو وہ کوئی کردار پلس کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں دنیا کے جنگ کے ہولناک بادل سے بچانے کے لیے اور اسرائیل کی جی بالکل بدمعاشی صحیح ہے اور سر، دہشت گردی سے بچانے کے لیے ٹھیک ہے کیا سر، وہ یہ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، جہاں تک میں باقی ممالک ذرا کا تعلق ہے وہ کنڈیم جی سر کریں گے، ملک صاحب، اس کو چین کی کنڈیم جانب تک سے کی بھی بات ابھی رہے ہم نے گی، بے دیکھا تھا فکر کہ رہیں ایس سی او کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں دہشت گردی ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات چیت کی تھی، بڑا فوکس کیا گیا تھا، اور اس حملے پر جو دوحہ پر ہوا ہے چین نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور چین بڑا پیسفل ملک ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں بڑا ہی پرامن طریقے سے جو اس کی سلوشن دیکھتا ہے۔ اب اس تنازع میں چین کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو علاقائی امن و سلامتی ہے اس کے فروغ میں چین کا جو سفارتی اور سیاسی کردار ہے وہ تو بہت کمینڈیبل ہے، اور آپ نے بالکل درست کہا کہ چین از اے پیسفل کنٹری، تو پاکستان کے ساتھ بھی مل کے ریجن میں جو ایک سٹیبلٹی کی کوشش ہے اس کو آگے بڑھانے میں ایک بڑا مدبرانہ اور بڑا ایک وزڈم والا رول چین کی قیادت نے ادا کیا ہے۔ دیکھیں اب بھی ایس سی او جو سربراہ دنیا کے سربراہ ملک وہاں جمع ہے، اور پوری دنیا کو انہوں نے ایک میسیج بھی دیا ہے کہ چین صرف ایک معاشی طاقت نہیں ہے، ایک بہت بڑی عسکری طاقت ہے، جی، اور بڑا واضح میسیج مغرب کو بھی گیا، پوری دنیا کو انہوں نے دیا کہ چین اپنے اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اور چینی قیادت نے بڑا واضح طور پہ ایک پیغام دیا ہے کہ اس طرح کی جو کوششیں ہیں اور اس طرح کی جو صفاقانہ اقدامات ہیں اور جو جارحیت پسندی ہے ایک اسٹیٹ لیول پہ اسرائیل کی، تو پورے خطے کو وہ جو ہے وہ اس کے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو چین کا جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ چین روس کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یقینی بات ہے کہ ان ممالک کی جو قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ جو کشیدگی ہے، جو فوجی تصادم ہے، اس سے گریز کیا جائے، اور ایسی کوششیں کہ لیکن سر ادھر دوسری طرف یوکرین اور روس کا بھی تو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ پیس پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے، سفارتی کوششیں آگے بڑھنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے اور سفارتی اقدامات کے ذریعے جو اس طرح کے اقدامات ہیں وہ اس بحرانی کیفیت کو کم از کم روک ضرور سکتی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یقینی بات ہے کہ ان ممالک کی جو قیادت ہے ان کا ایک کردار اہمیت کا حامل ہوگا۔ سر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے گھمن صاحب کہ ایک طرف جو ہے یہ جو بلاگز بنے ہوئے ہیں اس میں ہم جو فورمز ہیں، جیسے میں نے ایس سی او کی بات کی، برکس کے حوالے سے اور بھی مختلف فورم، وہاں پر ہمیشہ یہی بات کی جاتی ہے پرامن سلامتی، ملکی کوئی بھی ملک کو اس کی سلامتی اور خود مختاری کی بات، دوسری طرف اس طرح کی جنگ جیسے کہ اسرائیل نے غزہ پر ڈھائی ہوئی ہے، فلسطینیوں پر ڈھائی ہوئی ہے، دوسری طرف روس اور یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے، ادھر بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا اور بدترین شکست کھائی، ادھر پھر اسرائیل نے جو ہے ایران پر حملہ کیا اور ابھی بھی رکا نہیں ہے، یمن پہ بھی ڈرون حملے کر رہا ہے۔ یہ جو تمام ڈسپیوٹ ہے ان کے حل کے لیے یہ جو ایک بلاک ہے جس میں چین، رشیا اور بہت سارے پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ان کا کردار بڑا اہم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن بھی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چارٹرز بھی موجود ہیں، قوانین بھی موجود ہیں، مگر یو این کی انفورسمنٹ اس طرح نہیں ہے۔ آج بھی سلامتی کونسل کا اجلاس، مطلب اس کوئی ایکٹیو رول پلے کر سکتا ہے یونائٹڈ نیشن؟ کر سکتا ہے تو کر کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں شادیہ صاحب، آپ کا سوال بڑا جو ہے نا وہ گہرائی لیے ہوئے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ چائنا کی جس طرح آپ نے بات کی کہ چائنا خود ایک مرجنگ پار ہے، اور ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو، تو وہ انہوں نے اپنی جو صنعتی اور عسکری طاقت ہے اس کو تو بہت اوپر لے کے گئے ہیں کہ کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ایک وہ دن بدن ایک جو لارج سپر پاور بننے کے دوراہے پہ ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا میں جو جن کو سامراج کہا جاتا ہے یا کلونیل مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جنگیں کروائی جائیں، اپنا اسلحہ بیچا جائے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنی مائٹ دکھائی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا جو وجود ہے وہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ وہاں لوگوں کو لا کے زبردستی فلسطینی عوام کی زمین فلسطین پہ آباد کیا گیا، پھر جیسے تیسے اگر لوگ اس کو تسلیم بھی دنیا کے کچھ ممالک نے کر لیا، اب یہ ہے کہ فلسطینیوں کا ان سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، ان سے غذا کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کو جنوسائیڈ یعنی ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بالکل یہ آپ یہ دیکھیں کہ بجائے یہ جو ایک زائونسٹ ریاست ہے یہ سیکھتی اس عمل سے کہ جو ہولوکاسٹ دنیا میں کہا جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، جرمنی میں نازی پارٹی نے کیا۔
اب یہ کہ جو جس طریقے سے آپ نے یہ بات کی کہ اب یہ نیو نارمل، جس طرح آپ نے انڈیا کی بھی مثال دی، اور آپ کو یاد ہوگا یقینی طور پہ کہ جب انڈیا کے جو چینلز پہ بیٹھے ہوئے نام نہاد مبصرین تھے وہ آپ پرووک کر رہے تھے اپنی قیادت کو، عسکری کو، سیاسی کو، کہ جی جس طرح اسرائیل غزہ پہ حملہ کرتا ہے آپ بھی کریں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور جس طرح اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، یا جس طرح اسرائیل یمن پہ حملہ کرتا ہے، یا جس طرح انہوں نے قطر پہ کل حملے کیے ہیں، تو یہ ایک کھلی آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا ایکٹ اور ایسا عمل ہے کہ جس کی کوئی بھی دنیا میں ڈپلومیسی کی زبان میں یا کوئی ایک جو ریاست ہے وہ اس کی کسی شکل میں بھی اس کو تعریفی نقطہ نظر سے نہیں دیکھ سکتی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر چائنا یا روس چونکہ خود ایک معاملے میں الجھا ہوا ہے، چائنا ایک کی اپنی پالیسی ہے، تو اس میں جو ایک بڑا وائٹل رول پلے کر رہا ہے وہ ہے امریکہ. لیکن وہ رول کس طرح کا پلے کر رہا ہے کہ اس کی خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اس کو کس طرح ایک عملی شکل میں لانا چاہ رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ اسپین میں کتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، یو کے میں ہوئے ہیں، یورپ میں ہوئے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، ایون اسرائیل کے اندر بھی جو امن پسند لوگ ہیں وہ اس جنگ کے خلاف اور اس جینوسائیڈ کے خلاف دن بدن اس میں غصہ اور اس میں ایک نفرت کا اظہار اسرائیل کے خلاف ہونا شروع ہو گیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو عالمی ضمیر کی آواز ہے یہ الٹیمیٹلی ڈومینیٹ کرے گی اور چیزیں صحیح رخ پہ جائیں گی. ٹھیک ہے، میں تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یقیناً جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں ایک چیز کو ہم کر لیتے ہیں کہ اسرائیل نے جو اس وقت یہ حملہ کیا ہے دوحہ پر، یعنی کہ یہ قطر کا دارالخلافہ ہے، یہ تو تمام عرب ممالک کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کسی بھی عرب ملک کا جو دارالخلافہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے. یقیناً اس سنگینی کو مسلم ممالک کو سمجھنا چاہیے اور عالمی برادری بھی اس پر نظر ثانی کرے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے جس کی سازش جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے. اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ رد عمل آ رہا ہے، مگر وہی بات ہوتی ہے گفتن نشستن برخاستن، وہ نہیں ہونا چاہیے. مذمت سے آگے جو ہے عملی اقدامات کریں، اور عملی اقدامات یہی ہیں کہ معاشی طور پر، سفارتی طور پر جو اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے. میں پہلے سیگمنٹ سے بریک پہ جاؤں گی، اس کے بعد واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ پر بات چیت ہوگی. Do facts matter? Yes, Does truth matter? absolutely. I mean, you know, we're talking about India hitting Islamabad. پاکستان کا کوئی علاقہ اور کوئی شہر بچا نہیں ہے. They've lost 2 JF-17 fighter jets. Having faced the destruction of 5 of their aircraft, these are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. Facts and truth. From Pakistan to you. ویلکم بیک ناظرین. اور پاکستان میں یقیناً جو حالیہ سیلاب ہے اگر اسے دیکھا جائے تو ایک سالانہ خطرناک حقیقت جو ہے نا بنتا جا رہا ہے، اور ایک واضح پیٹرن جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے مونسون کی بارشوں کے حوالے سے کہ ہر سال جو ہے اس میں شدت آ جاتی ہے، اور اس شدت سے بارش ہوتی ہے کہ پچھلے ریکارڈز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اس وقت پنجاب میں جو سیلاب کی صورتحال تھی دریاؤں میں، وہ اب ڈائیورٹ ہو رہا ہے سندھ کی طرف، اور سیلابی صورتحال برقرار ہے پنجاب میں بھی. کراچی جس کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے حوالے سے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، ایک اکانومی ہب ہے، مگر وہاں پر ماضی میں معمولی بارش ہوتی تھی اور پورا شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا تھا. اس وقت بھی شدید بارشوں کی وجہ سے، کیونکہ پہلے تو معمولی بارش ہوتی تھی لیکن اس وقت زیادہ پانی آ گیا ہے زیادہ بارش کی وجہ سے، تو اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے.
آج پرائم منسٹر نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سیلابی صورتحال اور جو مونسون کی بارشیں اس کے پیش نظر کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کی جو نفاذ کی منظوری کا اعلان کر دیا ہے. اس وقت صورتحال کیا ہے یہ تو ہم جانیں گے، لیکن اس سے کچھ روز قبل ہی صدر مملکت آصف زرداری صاحب نے پیشگی اقدامات کی ہدایت کر دی تھی بارش جو ہونے والی تھی کراچی میں، اور ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہمیں نظر آئے. کراچی کمشنر کو ہدایت کی گئی اور اقدامات لینے کے حوالے سے بھی وہ یقیناً اس پہ انہوں نے فوکس بھی کیا ہے، دورہ بھی کیا کئی علاقوں کا. اور آج ہی مراد علی شاہ صاحب کا بڑا ہی انٹرسٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی نشاندہی پر خوش ہوتے ہیں اور ہر کسی نے اپنی صلاحیتوں اور تجربوں سے کام کیا ہے. یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے میں آپ کو یہ جملہ نہیں سنا رہی ہوں، بلکہ انہوں نے یقیناً ایک بہتر انداز میں بات کی ہوگی کہ ایک تعمیری جو تنقید ہوتی ہے اس سے کام بہتر ہوتا ہے. لیکن جو کراچی والے ہیں، کیونکہ میں بھی کراچی والی ہوں، تو میں ایک سوال ضرور یہ کروں گی کہ نشاندہی تو جو خامیاں تھیں اس کی تو ہم عرصہ دراز سے کراتے ہوئے آ رہے تھے. ماشاءاللہ آپ لوگ کے تیسرے دور حکومت ہے، 16 سال سے زائد ہونے والے ہیں، اور صلاحیتیں آپ کے پاس تھی، تجربے بھی آپ لوگ کے پاس تھے، مگر جو چیز نہیں دیکھی کراچی والوں نے وہ ول نہیں دیکھی تھی. اور وہ ول اگر ہوتی تو کراچی ایک میٹروپولیٹن ہب ہے، اکانومی ہب ہے، آج ڈیولپ ہو چکا ہوتا. یہ تنقید تعمیری سمجھی جائے، اسی پر بات کریں گے. اور ہم صرف صوبائی حکومت کو ہی بلیم نہیں دے رہے، بلکہ ہم جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز تھے، جو انتظامیہ تھی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جو گیسٹ میں ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں. نادر گبول صاحب ہیں، ترجمان حکومت سندھ. کامل عارف صاحب ہیں، کراچی سے تعلق ہے، سینئر صحافی ہیں. دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. نادر گبول صاحب، یقیناً اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پہ زیادہ تنقید کریں، لیکن سر کراچی والے ہمیشہ بیچارے بارش کو ترستے رہتے ہیں، لیکن جب بھی یہ رحمت آتی ہے تو زحمت بن جاتی ہے. اور جو مناظر ہم دیکھتے ہیں اس وقت، تو شدت سے بارش ہوئی ہے. کیا اقدامات ریسکیو کے حوالے سے ہیں؟ کل تک سنا گیا تھا کہ تھڈو ڈیم میں جو ہے وہ اوور فلو ہوا تھا. M9 جو سپر ہائی وے کی ہے کراچی اور حیدرآباد کی ٹریفک وہ متاثر ہوئی تھی. ندی نالوں میں طغیانی خاص طور پہ لیاری ندی میں ہو گیا تھا اور لوگوں کے گھروں میں بھی پانی آ گیا. کیا ریسکیو کیا گیا ہے سر؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور شکر ہے کم از کم آپ نے یہ ایکسیپٹ تو کیا کہ کوئی ایز سچ کوئی سیریس سچویشن نہیں تھی جس کے اوپر تنقید کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بارشوں سے پہلے ہی CM صاحب کی ہدایت کے مطابق اور KMC میئر کے تعاون کی وجہ سے تمام جو بڑے بڑے نالے تھے ان کو کلیئر کر دیا گیا تھا. اور گراؤنڈ پہ PDMA کا عملہ، KMC کا عملہ، لوکل گورنمنٹ اور دیگر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان سب کا عملہ موجود تھا گراؤنڈ پہ، تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار یا کوئی ایمرجنسی سچویشن کے ساتھ فوری طور پہ ڈیل کیا جائے. جہاں تک جو تھڈو نالے کی بات آپ کر رہی ہیں، وہ کیونکہ کیتھر جو ہلز کا کیتھر ماؤنٹن ایریا، ماؤنٹن کا جو سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے جو وہاں پہ بارش ہوئی اس کی شدت میں تیزی آئی، اور اس تیزی کی انٹینسٹی کی وجہ سے وہ انفارچونیٹلی اوور فلو کر گیا. مگر اس سچویشن کو بھی فوری طور پہ کنٹرول کر کے سپر ہائی وے کو آج صبح سے ہی دوبارہ سے بحال کر دیا گیا تھا. لیاری ندی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایک ہیویلی انہیبیٹڈ ایریا، اربن ایریا بن چکا ہے، وہاں پہ تجاوزات بھی بہت سارے جو کہ اگین پچھلے کوئی 15 سالوں میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو کئی دہائیوں پہ وہ مشتمل ہے. اور آج کے دن بھی، کل کے دن بھی جو آس پاس کے اطراف کے لوگ ہیں ان کی گاڑیاں وہاں پہ پارکنگ کی جاتی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں، جو خانہ بدوش لوگ ہیں، انہوں نے اپنی وہاں پہ جھوپڑیاں یا اپنی عارضی وہاں پہ رہائش بنائی ہوتی ہے. اس وجہ سے تھوڑی سی مشکلات ہوئی. مگر PDMA اور ریسکیو 1122 جو کہ اگین سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اس نے 300 سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے پھر ریسکیو کیا اور سیفلی ریلوکیٹ بھی کیا. تو اوور آل الحمدللہ کراچی کی جو سچویشن تھی وہ انڈر کنٹرول تھی. حالانکہ سرجانی ٹاؤن میں 127 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کیا گیا، مگر کوئی ناخوشگوار واقعہ اوور آل کراچی میں ہمیں دیکھنے کو ملا. اور یہی چیز سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آج تمام ٹی وی چینلز کے خود اینکرز، ہوسٹ، آج چوتھا شو ہے جو میں آپ کے ساتھ آج کر رہا ہوں، تمام چینلز پہ خود اینکرز اور ہوسٹ مان رہے تھے کہ ان کو شارع فیصل پہ، چندی گڑھ روڈ پہ، تمام مین جو شارع ہیں وہاں پہ کوئی ایسا پانی یا کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا. ٹھیک ہے. کامل، آپ تو یقیناً کوریج کی ہوگی آپ نے، کیا پریکٹیکلی آپ ہمیں بتائیں گے، خود وہاں پہ موجود ہیں،
सूरत-ए-हाल क्या है? वाकई जो पिछले बारिशें हुई हैं थोड़ी सी हो जाती थी और इतना पानी आ जाता था, ख़ास तौर पे शारा फैसल के जो मनाजिर हम देखते थे, एक बड़ी अहम शारा है, इस वक्त हालात क्या है? जो जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने जो हिदायत दी थी उस पर मनोअन अमल किया गया है? देखिए शाजिया, पहले तो जो नाज़िर कबूल साहब बात कर रहे हैं, ये बात हम मेरे ख्याल में पिछले 17-18 सालों से यही सुनते आ रहे हैं और यही बात हर साल होती है। और जिस भी मानसून की बारिश हो, आप हुकूमती नुमाइंदों के सारे, आप जितने भी मीडिया चैनल्स के ऊपर स्टेटमेंट्स आई हैं 17-18 सालों की या 20 साल की, आप वो सुन लीजिए, मोर और लेस सेम ही होंगी कि हमने ये कर दिया, लोग सड़कों पे थे, इदारे काम कर रहे थे। अगर इदारे काम कर रहे होते तो पहली बात तो ये है कि अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल ही नहीं क्रिएट होती। अगर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया जाता तो आज लोग जो हम बात कर रहे हैं कि फलां जगह पे पानी जमा हो गया, फलां जगह की सूरत हाल खराब हो गई या फलां जगह की सूरत हाल खराब हो गई, पहली बात तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे होते, बल्कि हम तारीफ कर रहे होते कि आज 20 साल बाद हम इस स्टेज के ऊपर बैठे हैं कि कराची शहर में इतनी बारिश के बाद भी कराची शहर की हुकूमत ने ऐसा काम किया कि बारिश का पानी कहीं जमा नहीं हुआ। अब नादिर कबूल साहब जो बात कर रहे हैं, मैं आज आपको एक इसकी मिसाल बताऊं कि शारा भुट्टो वो सड़क थी जिसकी तामीर की गई और महंगा तरीन प्रोजेक्ट था, और जिसको जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो ओन करते हैं और सिंध हुकूमत ओन करती है, और सिंध हुकूमत का एक इनिशिएटिव था और जिसको बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक ने भी ली। लेकिन आज उसका एक ट्रैक जो जेरे तामीर था वो बैठ गया पूरा। लेकिन उसकी तो जस्टिफिकेशन दे दी ना मुराद साहब ने, उन्होंने कहा कि जी वो तो जेरे तामीर था, वो बारिश का पानी इतना आया कि वो मिट्टी को बहा कर ले गया। तो देखें, मेरी बात सुने शाजिया, आप ये सोचिए कि अरबों रुपए अवाम के टैक्स का पैसा था जो गलत तरीके से लगाया गया था, वो भालू मिट्टी पे बनाया हुआ स्ट्रक्चर था जो गिर गया। ठीक है, अगर ये चल रहा होता तो वो ना गिरता। अच्छा, दूसरी बात, जो जहांगीर रोड की 2 सड़कें हैं जो 2 वे ट्रैफिक चलती है, को 8वीं दफा बनी है, इस बारिश में फिर वो पूरी सड़क बैठ गई। सादी टाउन, आपको भी याद होगा जब हम पुराने मीडिया में थे और हम तकरीबन 15 साल पुरानी या 17 साल अगर मैं पुरानी बात करूं, तो सादी टाउन तब भी डूबा था। सादी टाउन 2022 भी डूबा था, सादी टाउन आज भी डूब रहा है। सादी टाउन तो नदी नाले के ऊपर है ना सर, तो हुकूमत का काम था ना। अब वो नहीं, ये मैं सवाल, हाँ, आप अपना कंप्लीट कर लें, यही सवाल मैं करूंगी नादिर साहब से। इसी तरीके से आज जो है सीएम साहब ने, मैं आज उनकी स्पीच सुन रहा था जब वो दौरे पे थे, तो उनका कहना ये था कि नदी नालों के इतराफ में जो सोसाइटीज बन रही हैं, हमें उसके ऊपर उसको रोकना होगा। तो बनने कौन दे रहा है जी? वो आप ही के लोग तो बनने दे रहे हैं। पहले आप बनने देते हैं, फिर आप उसके बाद कहते हैं ये उसको रोकना होगा। तो रोकना किसका काम था? उसको नाजायज तलफ्जात करवा कौन रहा है? अच्छा, उसके बाद आप आ जाए, आप मलीर नदी के ऊपर, मलीर नदी के ऊपर आज ये सूरत हाल है जो सुबह तक वर्स्ट कंडीशन अख्तियार कर लेगी, जिसमें हाई टेंशन लाइंस जो खड़ी हुई हैं, उनकी जो जिस पिलर के ऊपर वो खड़ी थी वो मिट्टी नीचे से निकलना शुरू हो गई है, वो हाई टेंशन लाइंस गिर जाएंगी। अगर वो हाई टेंशन लाइन गिरेंगी तो आप ये समझिए कि महीनों तक जो है कराची ब्रेक डाउन में रहेगा, उसको तामीर करना इतना आसान काम नहीं होता। फिर उसके बाद आप आ जाए मलीर नदी के बाद आप लियारी नदी पे आ जाए। लियारी नदी के इतराफ का इलाका फ्लो क्यों किया? क्योंकि जो मलीर नदी के बाद जो लियारी नदी के साथ किया गया उसमें वो तामीरात कर रहे थे, वो पता नहीं रोड बना रहे हैं, वो आज तक किसी को नहीं पता वो किसको रोड निकाल के दे रहे हैं। वहां पे कचरा भर रहे थे, वो कचरा भरते भरते इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया है कि वहां पे पानी जो है निकलने का रास्ता नहीं था। अब वो क्या प्रोजेक्ट है वो नादिर कबूल साहब बताएंगे कि भाई वो क्या प्रोजेक्ट बन रहा है कि जिसकी वजह से उसको भरा जा रहा था। फिर इसके बाद आ जाए आप कराची के गडाब टाउन के अंदर। गडाब टाउन की सूरत हाल पिछले कई सालों से, क्योंकि वहां पे रेती बजरी की चोरी का काम होता है, वहां पे रेती बजरी निकाली जाती है, वहां नदी के जो रास्ते हैं उनके ऊपर जो है वो कब्जा किया जा रहा है, नदी के रास्तों के ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो जाहिर है कराची में अब हम शहर की बात तो कर ही नहीं रहे, अभी हम शहर की तरफ तो आ ही नहीं रहे। जी ठीक है नादिर साहब, जवाब आपने सुना कामिल का। सख्त सवाल है सर, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। आपने कहा जी ये जो तजावुजात कायम हैं ये 15 साल पहले के हैं। सर माजरत के साथ ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो थी उसका काम क्या था? कानून के दायरे में रह के तामीरात को कराना। दूसरी बात सर ये है कि तकरीबन वक्त गुजरने के साथ इन जो 540 बरसाती नाले हैं और ये तमाम नाले जो जिनका बुनियादी मकसद नक्कासी आफ था वो तो हमें नज़र नहीं आया, बल्कि बदकिस्मती से आप कराची ये जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है इसने शहर में बरसाती गुजरगाहों पर को जो है वो सीवरेज नालों में तब्दील कर दिया। इसमें 80% तजावुजात कायम है, जबकि 70% जो है वो कच्ची आबादी अभी उस पर रहती है वहाँ पर। सर तो ये तमाम चीज़ें तो एग्जीक्यूट करना आप लोगों का काम था। आप कह रहे हैं कि ये 15 साल पुरानी वाली बात है, ये तो सर जवाब नहीं हुआ ना। नहीं देखिए कैसे, आप तो माशाल्लाह इतनी सीनियर है, आपको खुद पता होगा कि एसबीसीए से पहले एक और इदारा होता था, केबीसीए।
तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी ना, और चाइना कटिंग जो आम हुई है इस शहर में, वो किसके दौरे इक़्तिदार में हुई है? वो MQM के दौरे इक़्तिदार में हुई। मैं इस शहर में जाहिर सी बात है पला बड़ा हूँ, पूरी ज़िंदगी रहा हूँ शहर में, मुझे अच्छी तरह याद है 2006, 2007, 2005 में बारिशें जब होती थी, मेरे आंखों के सामने ये जो क्लिफ्टन में जो शॉन सर्कल अंडरपास, क्लिफ्टन अंडरपास जिसको कहते हैं, यहाँ पे मेरे सामने एक गाड़ी डूबी, उसमें 4 अमवात हुई थी। तो ये सब लोग भूल जाते हैं क्या? नहीं भूलना चाहिए ना। आप बेशक तनकीद करें, तनकीद लोगों का हक है करना। सर वैसे 15 साल, मैं मानती हूँ आपकी बात, मैं वहाँ रही हूँ कराची में, मैंने 12 सवाल किया है MKM से भी किया। अभी मैंने अपने इंट्रो में यही बात की कि ये जो गफलतें हो रही हैं ना सर, ये सूबाई हुकूमत की भी, इंतजामिया की भी, स्टेक होल्डर्स की भी हैं। मगर बात सिर्फ इतनी कि चले वो तो 15 साल पुरानी बात थी ना, 15 साल में क्या बेहतरी नहीं हो सकती थी? इदारे अपना काम नहीं कर सकते थे? आज आप अभी आई थिंक आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, मगर आप कराची में रहती थी। आप अपने कराची के किसी भी साथी से पूछ लें, कहीं भी कराची में कोई भी इस तरह का नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हो, इक्का दुक्का है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह का शुक्र है, गालिबन 2 या 3 कैजुअलिटीज हुई है अभी। जी बिल्कुल, लेकिन एक भी जान जाती है ना सर, वो भी देखिए, एक भी जान जाएगी वो भी अफसोसनाक है। मैं वही कहना चाह रहा था कि एक भी नहीं होनी चाहिए, कि एक भी अगर जान जाती है तो हुकूमत उसका जाहिर सी बात है जिम्मेदारी फील भी करती है, गिल्ट भी उठाती है, और नहीं होना चाहिए, क्या कह सकते हैं। मगर ओवरऑल अगर आप देखें, कोई एज सच इमरजेंसी सिचुएशन कराची में नहीं थी। हालांकि 3 दिन से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। एक तो होती है ना कि एक बारिश हुई रुकी, वो डील कर सकती है, ये नॉन स्टॉप 3 दिन से बारिश हो रही है। और सुबह 7:30 बजे तक खुद मेयर कराची, जो कि पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, जाहिर सी बात है, वो मौजूद थे। लियारी के अंदर मेरा जो हल्का है, वहाँ पे मिर्जा आदम खान रोड पे पानी आ गया था, मगर नॉन स्टॉप पूरी रात अंधेरे में जो टाउन का अमला है, KMC का अमला है, उसने काम करके सुबह जैसी रोशनी आई है तो पूरा वो रोड क्लियर करा दिया था। और मैंने जिस तरह ऑलरेडी कहा कि PDMA रेस्क्यू 1112 ने 350 लोगों को लियारी और मलीर के जो रिवर है उसके अतराफ से एवैक्यूएट किया सेफली और मुंतकिल किया। गवर्नमेंट फैसिलिटी में ही उनको रखा जा रहा है, उनको खाना पीना हर चीज़ फराहम किया जा रहा है। और जो सादी टाउन की बात है, अगेन सादी टाउन जो है वो 2008 से पहले बना है, आपको भी पता है, सबको पता है, जो शहर में रह रहा है, 2008 से पहले बना है। मगर ये सवाल मेरे से पहले CM साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पूछा गया था। CM साहब ने भी ये बोला कि बिल्कुल उनकी नॉलेज में है। अनफॉर्चुनेटली जाहिर सी बात है, जब लोग एक जगह रहना शुरू कर जाते हैं तो हुकूमत उनको रातों रात उनके घर को मिसमार करके उनको नहीं हटा सकती। प्रॉपर कानूनी प्रोसीजर होता है और ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करना होता है, और वो भी गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है। मैं नहीं किसी चीज से हट रहा कि कोई और आके उनको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट नहीं करनी ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड। और मैं तो CM के मातहत हूँ ना, मैं तो एक स्पोक्स पर्सन हूँ। CM ने जब बोल दिया कि उनको पता है ये चीज़, उनकी नॉलेज में है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो इसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा सर, गुड्डू बैराज पर भी अभी मुसलसल जो पानी की सतह बुलंद हो रही है, सिंध में, दरियाए सिंध में इस वक्त आप क्या मतलब किस तरह का फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पंजाब से रेला आ रहा है सैलाब का, और क्या सिंध में है सैलाब का खतरा जो कच्चे के इलाके हैं? देखिए जाहिर सी बात है, अलर्ट तो जारी है, और इसी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद गुड्डू बराज पे, शक्कर बराज पे आज लाड़काना का उन्होंने दौरा किया है, खुद ग्राउंड पे जाके वो इरिगेशन के इंतजामिया के साथ, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ के डिपार्टमेंट्स के साथ, चीफ सेक्रेटरी CM सब उनके साथ थे, तो खुद मॉनिटर करें। इसी वजह से बिकॉज थ्रेट है, बट फिलहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि अंडर कंट्रोल है और मैनेजेबल है। गुड्डू बराज में आज की जो फिगर्स हैं वो तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक पानी का है, विच इज इजीली मैनेजेबल, बिकॉज गुड्डू बराज की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 12 लाख क्यूसेक तक वो डील कर सकता है। और जो शुरू में हमें डर लग रहा था कि शायद 12 लाख क्यूसेक तजावुज कर जाएगा, पानी से ज्यादा हो जाएगा, तो वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बट अगेन इंडिया पानी अपने पास जमा कर रहा है और फिर एक साथ छोड़ता है, और रोज सुबह फिर हमें पता चलता है कि आज 5 लाख क्यूसेक वाटर और छोड़ा गया मजीद, या तो चिनाब में या रावी में या सतलज में। तो अल्लाह आसानी करे, और मानसून रेन का भी खतरा तकरीबन टल चुका है, तो फिलहाल कोई एज सच आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट रेस्ट अश्योर्ड सिंध गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन, और आवाम के साथ खड़ा हुआ है इनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और सर हम उम्मीद भी करेंगे कि ये काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो अगला साल आएगा वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और कराची तो वैसे ही क्या कहते हैं, मसालिस्तान का गढ़ बन चुका है, जहाँ सुनो जिस तरह सुनो अच्छी खबर नहीं आती, लेकिन यकीनन कामिल कुछ अच्छा काम भी कर रही है सिंध हुकूमत। सर ज़रा वो भी हमसे शेयर कर लें, हम लोग सिर्फ तनकीद ही करते रहते हैं। करने का ना हमें शौक है,
لیکن بات یہ ہے کہ جو پریکٹیکلی ہم سڑکوں پہ دیکھیں گے. اب مجھے ایک بات بتائیے, ابھی سندھ گورنمنٹ کی جو سوئی گیس والا معاملہ ہے اس کے اوپر صرف اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی وہ سوئی گیس نے پیسے دے دیے تھے, وہ جو ہے ٹاؤنز کے پاس چلے گئے, ٹاؤنز والوں نے کام نہیں کیا. ابھی 300 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں جو سوئی گیس نے پچھلے کئی ماہ سے کھودی ہوئی ہیں. اب مجھے آپ بتائیں میں اس پہ تعریف کروں, میں تنقید نہیں کروں گا تو اور میں کیا کروں گا. اب مجھے بات بتائیں کہ کراچی شہر کا بندہ ٹریول نہیں کر سکتا. کراچی میں گرین لائن کے بعد جو آپ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کر رہا ہے. آپ کے پاس جو بی آر ٹی لائن بنا رہے ہیں وہ پچھلے کئی سال سے پینڈنگ ہے, جس کے اوپر میئر صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ ہاں لوگوں کو زحمت ہوتی ہے, ہم مانتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے, کوئی ایک پروجیکٹ ایسا ہوگا جس کے اوپر ہم تعریف کرنے جیسے ہوں گے تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں کوئی چیز تو دیں تعریف کرنے کے لیے تو ہم تعریف کریں گے نا. اب مجھے ایک بات بتائیے, اگر آج یہ شہر بالکل صحیح چل رہا ہوتا تو کیا آپ پروگرام کر رہی ہوتی ہیں؟ آپ نہیں کر رہی ہوتی, ہمارے پاس ٹاپک کوئی دوسرا ہوتا. ہم تو ون لائنر کہتے کہ بھئی آج کراچی کے شہریوں نے بارش اور بارش کے بعد جتنی بھی معاملات تھے وہ بخوبی جو ہے اس کو حکومتوں نے سروائیو کر لیا, کراچی میں ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی. آپ مجھے بتائیے کراچی جس حالت میں تھا آج کیا وہ شہر کراچی دکھتا ہے آپ کو؟ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم نے یہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی, ایم کیو ایم نے کر دیا تھا, قبضے ہو گئے تھے. ملیر گڈاب پچھلے 15 سال سے مسلسل قبضے ہو رہے ہیں, وہ کون کرا رہا ہے؟ جو انفراسٹرکچر کی بہتری ہونی چاہیے تھی وہ انفراسٹرکچر کی بہتری نہیں ہو رہی. اب مجھے یہ بتائیے, یہ تمام وہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بہترین تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں. اب بات یہ کہ جہاں بہترین تعلیم حاصل کر کے آنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے تو ان سے آپ اچھے کی توقع کریں گے. اب ہم تنقید تھوڑی کرنا چاہتے ہیں, ہم تو شہر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم صوبے کی بہتری کی بات کرتے ہیں, ہم صوبے کی عوام کی بہتری کی بات کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب لیاری کی جو صورتحال کی انہوں نے بات کی, تو لیاری کی صورتحال, اب آپ کو میں ایک بڑی اچھی بات بتاؤں آج, بڑی اس کو کہہ لیں برا کہہ لیں یا تنقید کہہ لیں. کراچی میں کرنگی کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک روڈ کے اوپر پانی جمع ہوتا ہے. اس پانی کو ڈرین کرنے کے لیے حکومت نے 100% اقدامات کیے, بالکل نظر آتا ہے. روڈ کے اوپر موٹریں پاور پمپ کرتی بھی نظر آتی ہیں, لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, انتظامیہ کے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن وہ کرتے کیا ہے, ایک روڈ سے پانی نکالتے ہیں, ایک پلاٹ کے اوپر ڈالتے ہیں اور وہاں سے پانی ریورس ہو کے دوبارہ دوسری سڑک پہ آ جاتا ہے. اب مجھے بتائیں میں تنقید کروں گا یا میں اس پہ تعریف کروں گا؟ کیونکہ سامنے جو دکھ رہا ہے وہ تو بہت اچھا اقدام ہے کہ لوگ جو ہے وہ پانی نکالتے ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن بات یہ کہ اس کا مستقل بندوبست نہیں کیا جاتا. میکینزم صحیح نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو انفراسٹرکچر نہیں ملے گا, آج مجھے ایک بات بتائیے, جب میں آج سے 17 سال پرانی 15 سال پرانی کنڈیشن کو اس سے ورس کنڈیشن میں سڑک پہ محسوس کروں گا تو میں اس پہ تنقید کروں گا یا میں تعریف کروں گا؟ تو آپ کے ادارے کے لوگ, اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, بالکل کھڑے ہوئے تھے, لیکن ان کے اداروں کے لوگوں کو بارش کے وقت پہ نہیں کھڑا ہونا تھا. میئر صاحب کو بارش والے دن روڈ پہ نہیں آنا تھا. ان کو پچھلے 2 سال 5 سال مسلسل اس کے اوپر کام کرنا تھا کہ ان کو بارش والے دن روڈ پہ نہ آنا پڑتا. تو تعریف ہوتی کہ جی آج بارش ہوئی ہے, میئر صاحب کو دفتر سے نہیں نکلنا پڑا. میئر صاحب اور پوری حکومت کے نمائندوں نے جو ہے روڈ پہ انجوائے کیا دوسرے کراچی کے شہریوں کی طرح. ایسا نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیے, دوسری بات میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے توسط سے کراچی کے شہریوں کا بھلا ہو جائے. ہب ڈیم اوور فلو ہو رہا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, اور کراچی کے شہریوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا. کم از کم اب پانی نہیں دے پاتے ہیں, اور آج آپ کو پانی ملا ہے تو کم از کم لوگوں کے گھر تک پانی چھوڑ دیں. لوگ واٹر بورڈ کو چاہیے کہ سر کامل صاحب, پانی کے اوپر ہم بہت پروگرام کر چکے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مافیا ملوث ہے. پانی کا بحران جان بوجھ کے پیدا کیا جاتا ہے. میں تو دیکھیں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں, آج تو پانی کی کمی نہیں ہے نا, آج تو ہب ڈیم اوور فلو ہوا ہوا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, پانی جا رہا ہے. تو بات یہ سارے اقدامات کرنے کے ہیں, یہ حکومت اقدامات کرے گی تو کسی کو شوق. نادر صاحب, ہم ڈسپائٹ دس کہ ابھی سچویشن کیا ہے, یقیناً ہم نے دیکھا ڈیولپمنٹ کنٹریز میں بھی جو ہے وہ جس طرح سے بارشیں ہوئی ہیں, طوفان آیا ہے تو وہ بھی شہر ڈوبے, ایسی بات نہیں ہے, لازمی سی بات ہے. اس پہ ایک ناگانی آفت پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن سر کامل بھی یہی سوال کر رہے ہیں اور میں بھی یہی کرنا چاہتی ہوں کہ سر یہ جو 15 سال آپ ملے ہیں کہ کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہو گیا, پانی کا, میں نے ابھی جیسے بولا کہ پانی کا وہاں پہ کوئی ایسا جان بوجھ کے بحران پیدا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹینکرز مافیا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے, ان کے 4 پیسے بن جائیں. دوسری اور چیزیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں کراچی کے اس وقت. سر میئر کراچی کی بڑی اچھی انہوں نے مثال دی کہ اقدامات ہوتے تو آج ان کو باہر نہیں نکلنا پڑتا, لیکن صرف اوکیجنلی باہر ہی نکلتے ہیں یہ لوگ, آپ لوگ. اس کے بعد پھر کراچی کا کیا پرسانے حال کوئی نہیں پوچھا, اور یہی کہا جاتا ہے کراچی لاوارث ہے. سر میں بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ کراچی چونکہ اکانومی ہب ہے, اب دیکھیں ایک دن بھی آج کراچی بند ہوا نا, اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, اور کراچی کا نقصان مطلب پورے پاکستان کا نقصان ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو واقعی اب کام کرنا ہوگا. دیکھیں, آپ نے میرے منہ کے الفاظ خود ہی چھین لیے. میں یہی کہنے والا تھا آپ کے کہے بغیر کہ آپ دبئی یا میامی یا نیو یارک بھی لے لیں تو وہاں پہ بھی اگر بارش ہوتی ہے 100 ملی میٹر سے زیادہ تو اسی لیکن سر اس کے بعد بارش ہوئی تو دبئی میں وہ حالات ہم نے نہیں دیکھے. ایک دفعہ کا ان کے لیے کافی تھا.
नहीं, दुबई में अभी भी अगर 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए, दुबई अभी दोबारा वहाँ पे गाड़ियों का है ना स्विमिंग पूल बन जाएगा, ये हुई आपको तो गारंटी चले। दूसरी बात आप ये है अपनी कि- बात बता दीजिए कि आप लोग के इकदाम क्या होंगे अब। जो मेरे भाई गुफ्तगू कर रहे थे, अब इनको इस चीज से भी तकलीफ है कि बारिश वाले दिन मेयर क्यों निकले, तो बारिश वाले दिन घर बैठ के क्या पकोड़े खाते क्या? वो जाहिर सी बात उनका काम है, वो मॉनिटर कर रहे थे, पानी कहीं ना कहीं तो खड़ा आपको मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम स्विट्जरलैंड बना दें, अब ना हमारे पास स्विट्जरलैंड वाले वसाइल हैं, ना जो हमारी माशाल्लाह कौम है, ना सर हमारी आपके कुछ वजीरों ने तो कहा है कि हम बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, वेनिस बनाएंगे। ये अभी बयानिया पुराना हो गया। हम ना अच्छा। क्लेम करते हैं कि हम पेरिस बनाएंगे और ना हम बना सकते हैं, क्योंकि जो कचरा फेंकती है ना वो मुर्तजा वहाब या मैं नहीं फेंकता हूँ सड़कों पे, ये हमारी माशाल्लाह जो पढ़ी लिखी आवाम है ना यही फेंकती है अपने घरों के बाहर खिड़की से ना। नहीं, यहाँ पे मैं आपसे एग्री करूंगी नबील साहब, मैं आपसे एग्री करूंगी कि सिविलाइज्ड होने के लिए आवाम को सिविलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी आवाम को भी चाहिए कि कराची में जो जगह जगह कचरा पड़ा है उसके लिए इकदाम करें, लेकिन कचरा उठाने वाला फिर जो होता है वो सिस्टम, वो भी आपको पता है, उसके ऊपर भी एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा सर। उसके ऊपर 100 प्रोग्राम कर लेंगे। मगर दूसरी बात ये है कि जो हब डैम की बात मेरे भाई बात कर रहे थे, तो अभी पिछले महीने ही शायद आप लोगों ने देखा होगा कि बिलावल साहब ने हब रिवर कैनाल इनॉग्रेट किया, जिसकी वजह से जो पानी की जो किल्लत है कराची में वो बहुत कम हो गई है, ना सिर्फ रिहायशियों के लिए बल्कि ठीक है नबील साहब, भी। आपका पॉइंट आ गया। मैं आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, कराची के ऊपर जब भी हम बात करते हैं यकीनन सन तो होता ही है, क्योंकि इकॉनमी हब है जैसे मैंने पहले कहा, और वहाँ पे जो शहरी हैं जिस तरह अजियतनाक ज़िंदगी गुजारते हैं वो मनाज़िर भी हम देखते हैं। यकीनन कराची के मुस्तकबिल को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिक्योर होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान।